ووٹڈ حکومت نامنظور، کیونکہ قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے نہ ان کو تسلیم کرتی ہے۔ اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے، پرامن احتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے، انہوں نے ہمیں وہ احتجاج نہیں کرنے دیا۔ اور آج ساری قوم دیکھ لے کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع، پشاور میں لوگ جمع ہوئے، آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے، کراچی میں، ملتان میں، پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے اور آپ کو اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے۔ چاؤ بھی نہیں کوئی روک سکو گے۔ اور تو پاکستانیوں، دوسری چیز میں آج آپ کو کہنے آیا تھا، لیکن پاکستانیوں غور سے میری بات سننا، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ پڑا ہوا ہوں۔ میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنا خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ تو میرے نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے، کیوں قائد اعظم نے کیوں جدوجہد کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے۔ کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی۔ تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی، سن لو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے۔ علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی۔ کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی۔ غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی۔ اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ شیطان کو کہا کہ آدم کو سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے
चूंटियों की तरह रींग रहे हो जमीन पे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ंजीरें तोड़ देता है, इंसान को ऊपर ले जाता है, छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, इंसान में गैरत दे देता है। इंसान में गैरत आ जाती है जब वो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो इसलिए बोला था पाकिस्तान, हम अंग्रेज की गुलामी से आजादी चाहते थे, लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी करें, इसलिए पाकिस्तान बना था। लेकिन आज हम ना हिंदुओं की गुलामी कर रहे हैं ना अंग्रेज की, लेकिन आज अगर हमने अमेरिकियों की गुलामी करनी थी तो फिर आजादी की जंग क्यों लड़ी, क्यों जदोजहद हुई? प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने फैसला किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ानी थी? इसलिए कि हमारे बच्चों को पता चले कि वो मदीना की रियासत में वो क्या इनकलाब आया था कि दुनिया की तारीख बदल गई। तो पाकिस्तानियों ये सुना बात कि उन्होंने लोगों को आजाद किया था और वो आजाद लोग उन्होंने दुनिया की इमामत की थी। तो हम जो आज पाकिस्तान में हम जो निकले हुए हैं, हम सिर्फ पैगाम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये अमेरिकियों के गुलामों को, इन चोरों को ये कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। हमारे अजीज लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा एक सुपर पावर को, रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 638 को 2 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख कैसा? लेकिन मैं आज चाहता हूं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आज कल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं। हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगले बार सुने, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद हमने आया है, हमने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। और ये हमारे इंतहाई महसूस है कि सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो ड्रिप्स लगी हुई हैं, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों, ये आपके लीडर एक कहते हैं कि अपने
کرنے کے لیے. میرا سوال ان دونوں کو ہے, ان فوڈ پالیشرز کو تو میرا سوال ہے کہ وینٹیلیٹر پر لگایا کس نے؟ 30 سال تم دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو. 30 سال, تو 30 سال تم نے حکومت کی ہے, تو وینٹیلیٹر پہ کس نے لگایا ہے؟ اور ہمارا کرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, اب یہ ذرا پاکستان یہ بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح, کہاں پاکستان کا نعرہ, کہ پاکستان کا مطلب کیا, اور کہاں یہ امریکہ کے غلام